نہ کہیں ہسٹری کو ہم نے ہسٹری کی بک جو تھی نا اس کو درست کرنا. آپ نے اپنی کتاب میں اپنا مشن رکھ لیا تو وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کم نہیں ہے کسی سے. ابھی بھی بھیڑ بکریاں 4-4-5-5 ہزار روپے تو ایک بیوٹی پارلر میں دے کے آتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اگر آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, اگر سپوز پبلک کو آپ صبر دلانا چاہتے ہیں, پبلک کو آپ تلقین کرنا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم آئے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی بتی گئی, صدر صاحب کے بھی گھر کی بتی گئی, عوام کو ایک سکون آ جائے گا کہ یار ہماری نہیں جا رہی ان کی بھی جا رہی ہے, ذرا یہ تھوڑا سا ہو جائے گا. پہلے تو یہ ایک بات بتا دوں کہ یہ جو صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, گورنر, ڈیموکریسی میں یہ الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم نے انہیں وہاں تک پہنچایا, یہ ہمیں سرف کر رہے ہیں, یہ وہاں فالتو نہیں بیٹھے, یہ شرٹس بدل بدل کے غیر ملکی دورے نہیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. وہاں پہ نا یہ جو پریزیڈنسی ہوتی ہے یہ ایک پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو میں یہاں کافی بیٹھا ہوں, سب کچھ ہے وہاں پہ, بالکل مجھے پتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اتنے بڑے بڑے جنریٹرز لگے ہوئے ہیں, لیکن پبلک کے تھوڑا سا ایک پبلک بھی اگر صبح ہونے سے پہلے 5 بجے جب فجر پہ اٹھے اور بلب جلا دے تو 11 بجے تک, بلب بجھا دے تو 11 بجے تک جو ہے گیلریوں کے بلب نہ جلتے رہیں. ہم نے بھی پبلک میں بھی لیکن ہم تو یہ بھی دیکھا ہے, یہ کیسی, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لاہور میں بھی دیکھا ہے, سندھ میں بھی دیکھا ہے, پنجاب میں سرحد میں بھی دیکھا ہے کہ صبح 10 بجے 11 بجے تک پول کی اسٹریٹ لائٹ آن ہے. یہ میں انڈیویجول رسپانسبلٹیز جب تک نہیں ہوگی نا, ہم کچھ بھی کسی بھی سسٹم کو نہیں کر سکتے. یعنی کہ کتنے بھی آرٹیکل ہوں, چاہے وہ 6 ہو, 4 ہو, 5 ہو, جب تک عوام میں سینس نہیں ہوگا ہم کسی بھی چیز کا راستہ نہیں روک سکتے. یہ بات آپ نے بڑی پیاری کی. اچھا ایک بات بتائیں, ایک زمانہ آیا تھا لڑکیاں اپنی کتابوں میں دلیپ کمار کی, وحید مراد کی اور محمد ندیم کی, یہ وہ رومانٹک ہیروز رہے ہیں جن کی تصویریں رکھتی تھی, اور کسی نہ کسی طرح یہ ہیروز ہمارے تعلیمی نصاب میں شامل ہو گئے تھے, کسی نہ کسی طرح. نہیں, اس لحاظ سے بھی ہو گئے تھے کہ ہمارے ہاں جو فلم کے سبجیکٹ تھے وہ اسی لیے تھے کہ اس سے ہماری سوسائٹی میں سدھار آئے. ہمارے مطلب ڈرامہ, آپ کی کتاب میں کسی کی تصویر رہی ہے کبھی؟ نہیں, بڑی بدقسمتی میری یہ رہی کہ میں نے آنرز میں ایڈمیشن لیا 85-86 میں, اور یہ اتنا سخت ترین دور تھا کہ ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ فلمی دنیا کا تو کباڑا کر ہی گئے تھے, اور میں جو تھی وہ یہ سب کچھ بھول کے اس جدوجہد میں لگی ہوئی تھی کہ ہم اپنا سسٹم جو ہے پھر اس کو کسی طرح بچا لیں. ہمارے قائد نے تو کام کرا ہے, پھانسی پہ چڑھ گئے, محترمہ جیل میں ہے, تو ہمیں فالوورز بننا ہے. کچھ لوگوں کو اس کے لیے بھی کام کرنا ہے, کتابوں میں کچھ اور لوگ رکھ لیں گے, اور ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہسٹری کو, ہم نے ہسٹری کی بک جو تھی نا اس کو درست کرنا. آپ نے اپنی کتاب میں اپنا مشن رکھ لیا. بالکل, ہم نے ہسٹری بک جو تھی نا وہ ہسٹری کی صحیح کرنی تھی, وہ صحیح کر لیا آپ نے. جی. اچھا, شادی آپ کی پسند کی, میرا اپنا ڈیسیشن ہے. آپ کا ڈیسیجن ہے, مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی پسند سے شادی کی. آپ بلیو کرتی ہیں پسند کی شادی کو؟ جی میں بالکل کرتی ہوں. آپ کہتی ہیں کہ خواتین میں کو اصل میں بلیو یہ کرتی ہوں کہ ہماری لڑکیوں کو اگر اعتماد دیا جائے تو وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کم نہیں ہے کسی سے. آپ کا مطلب ہے اگر ہم لڑکیوں کو یہ اجازت دے دیں, ان پہ انہیں اعتماد دے دیں, اپنے فیصلوں میں شریک رکھیں گھر کے, تو وہ کوئی فیصلہ غلط نہیں کریں. تو وہ والدین سے اچھا فیصلہ کر سکتی ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, کوئی بھی آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہے, اس کا تجربہ اگر ہم سے زیادہ بھی ہے تو وہ ہر فیصلہ صحیح کرے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اتنے غلط فیصلے نہیں کریں گے جتنا انہیں اگر دبا کے رکھا جائے اور ان کی خواہشوں کو جو ہے وہ ایک بھیڑ بکری سمجھ کے انہیں ہانکنے کی کوشش ہر جگہ کی جائے. صرف شادی ہی نہیں, ان کے رائٹس نہ دیے جائیں ہیومن بینگ کے. اب کہاں عورتوں کو کوئی بھیڑ بکری سمجھتا ہے؟ بھیڑ بکریاں 4-4-5-5 ہزار روپے تو ایک بیوٹی پارلر میں دے کے آتی ہیں. اچھا, فلمیں بھی دیکھنے کا شوق ہوگا؟ بہت ہے. ابھی بھی ہے؟ دیکھ نہیں پاتی. آپ رومانٹک فلمیں دیکھتی تھیں جب تک آپ نے دیکھی فلم؟ مجھے تو پاکستانی فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں, پرانی. پاکستانی اداکار کون سے آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ زیبا. وہ تو ہائی بولتے ہیں. زیبا اور یہ سارے ہیروز جن کے آپ نے نام لیے. میں ایک تو یہ کہ مجھے پاکستانی مووی جو بھی میں پرانی دیکھتی ہوں اردو, اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے.
اس میں آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کی نظر تو نہیں جھک رہی؟ رائٹ. اچھا گانے وغیرہ سننے کا بھی شوق ہے آپ کو؟ جی ہاں ہے. کس گلوکار کو بہت سکون سے سنتی ہے جب کبھی آپ بہت اسمبلی میں چک 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 ہر ایک سوال آبجیکشن جواب فلاں یہ وہ کرتے کرتے آپ کا دماغ جب وہ ہو جاتا ہے تو کس چیز سے ریلیکس میرے لیے سکون کا لمحہ جو ہے وہ ڈرائیونگ کے درمیان جو ہے، جو میں ٹریولنگ کے درمیان بلکہ کہنا چاہیے، اس میں غزلیں سنتی ہوں اور لتا کو سنتی ہوں، مہدی حسن صاحب کو سنتی ہوں، نورجہاں صاحبہ کو سنتی ہوں، رفیع کشور. اچھا یہ مہدی حسن سارے. صاحب کو سنتی ہیں آپ؟ جی آپ کو پتا وہ بیمار ہیں بہت زیادہ. جی تو میں آپ نے ان سنا کا تھا وہ دیکھنے گئی ایڈمٹ کوئی بھی ہو ٹیلی گئے. فون کچھ کیا ان کو؟ نہیں میں اتفاقاً میں نہیں جا سکی لیکن کافی لوگ جا چکے ہیں اور میں جانا چاہتی ہوں، لیکن میرے ساتھ واقعی یہ پرابلم ہے کہ کچھ لوگ مصروف ہوتے ہیں اور میں نے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ اس میں میری کوتاہی ہے یہ کہ میں نہیں گئی، لیکن میں جانا چاہتی ہوں کیونکہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہی رہتے ہیں اور میرے ہسبینڈ نے وہاں سے الیکشن بھی لڑا تھا تو ہماری جب سے پلاننگ تھی، لیکن میں انشاءاللہ بالکل جاؤں. میں نے اس لیے کہا نہیں میں میم آپ بالکل کو جانا کہ چاہیے، اس یہ لیے ہمارے جانا چاہیے اثاثہ ہمیں ہیں کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے. ان کو ایک جسچر ہم جا کر کے دے دیں تو جی یہ بالکل. اب دیکھیں نا جب وہ بیمار تھے میں اس وقت ایڈوائزر تھا تو ہم ان کو گورنر صاحب دیکھنے گئے، ان کو اور منسٹر سارے دیکھنے جاتے تھے. پھر ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ان کو، قائم علی شاہ صاحب نے بھی ان کو جا کر کے دیکھے ملے، سب بالکل. ہم کچھ تو ہوا. فنکار دوست لوگ ہیں. فنکار میں نے ایک فنکار ہونے کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے کبھی بھی جو ہے نا فنکاروں کے لیے کوئی پالیسی اناؤنس نہیں کری کہ بھئی یہ فنکاروں کی پالیسی ہے. حالانکہ ہمارا اگر صحیح یوٹیلائزیشن ہو بلکہ تو ہم بس ایک کام کرتے ہیں، جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک پروگرام کر لیتے ہیں جس میں سب ٹریبیوٹ پیش کر دیتے ہیں. یہ بھی ہمارا حصہ ہے کہ زندگی میں مخالفت کرو، نظر انداز کرو، جیسے ہی وہ چلا جائے آپ اس کو معاف کرو، اس کی بس 1-1.5 ہفتے بات کریں، پھر اس کی فیملی پہ کیا گزری، کیا ہو کچھ نہ رہا ہے، کریں. کوئی مسئلہ نہیں. مگر ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب سے ایک سوال اور بس میرا بڑا پیارا سا ہے، یہ بتائیے آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے، پرسنالٹی آپ کی؟ ویسے پولیٹکس میں تو میں جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس حد تک کہ میں نے اپنی پوری زندگی جتنی بھی ہے اب تک آدھی سے زیادہ اس میں دے دی، اپنی پارٹی کے مقاصد کے لیے دے دی. اور عمر صاحب میں جس کلاس سے تعلق رکھتی ہوں اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں ہم اگر اپنے دیے گئے ٹائم پہ نہ آئے نا تو ماں دروازے سے باہر آ جاتی ہے. صحیح. اور میں نے 1 مہینہ CIA سینٹر میں اور 4.5 مہینے جیل میں گزارا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر میں آج اسی پارٹی میں ہوں تو میرا سر فخر سے بلند ہے، کہیں پچھتاوا نہیں ہے میرے پاس. واہ بہت. دیکھیے اصل میں وہی لوگ یاد رہ جاتے ہیں اور یادگار ہو جاتے ہیں جو ایسے لمحات میں ساتھ رہتے ہیں جب ایک آدمی پوری زندگی کا حصہ گزار کر اور اپنے مقصد اور بامقصد گزار کے آتا ہے اور ایک حیاداری کے ساتھ اور ایک پہرے داری کے ساتھ گزار کے آتا ہے تو وہ امر ہو جاتے ہیں وہ لوگ. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی روایت کو، اپنے سلسلوں کو لے کر چلتے ہیں. ایسے کون لوگ ہیں جو اپنی روایت کو، سلسلے کو لے کر کے چلتے ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے الیکٹرانک میڈیا جو اپنی روایت نہیں توڑتا، اور وہ روایت ہے بریک لینے کی. ہم بھی نہیں توڑیں گے، اس روایت کو برقرار رکھیں گے. لیتے ہیں تھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم سلسلے کو توڑ رہے ہیں.